بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فیلو لرنرز. آج ہم لیکچر نمبر 21 کنزیومر بینکنگ کا سٹارٹ کریں گے. اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے لاسٹ لیکچر میں کنزیومر بینکنگ انڈیا کے حوالے سے کچھ آپ کے ساتھ اسٹیٹس اور ایک لیڈین انڈین بینکس کے جو پالیسیز تھیں اور ان کی الٹیمیٹ گروتھ کا جو پیٹرن تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا. تو اس کو ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں اور اس میں ہم جو ریلیونٹ کوشش کریں گے کچھ انکوائری پروسیس کو انٹیگریٹ کرنے کی. جیسے کہ ہماری کوشش ہے کہ اس پروسیس کو، لرننگ کے پروسیس کو کس حد تک ہم آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بناتے ہیں کہ ہم انکوائر کر رہے ہیں، ہم صرف اس کو روٹ لرننگ کے حوالے سے نہیں کر رہے. تو انڈین کنزیومر بینکنگ انڈسٹری کی جب بات کی تو اس میں ایک ڈیموگرافک شفٹ کی بات ہوئی کہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے، جو ایفلوئنٹ پاپولیشن ہے، کہ جو کہ اس وقت وہاں کا جو خاص ایلیمنٹ ہے کہ 65% آف دا پاپولیشن آف انڈیا از ٹو دی لیول ایج آف 35. تو یہ ایک سگنیفیکنٹ نمبر ہے اور یہ پرٹیکولر جو فیکٹ ہے وہ اس کی 30 کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہاں کا جو دوسرے انڈسٹریز ہیں، دوسری انڈسٹریل پلیئر ہیں، اور اس میں خاص طور پہ بینکنگ اور کنزیومر بینکنگ، ان کے لیے اپرچونیٹیز کس قسم کی ہیں اور وہ اپنے آپ کو کس حد تک گیئر اپ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں بات ہوئی کہ ان کا اسی حساب سے جو ان کے اربنائزیشن ہے، ان کا لٹریسی لیول ہے اور ان کا جو ایک رجحان ہے ٹیکنالوجی کی طرف، یہ ساری باتیں ہوئیں. اور پھر جو ان کا کنزمپشن مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ ٹو دی ایج آف 35 یہ ایک لاجیکل سا جو یہ کچھ ٹرینڈ ہمارے یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ لوگ اپنی لائف شروع کر رہے ہوتے ہیں، میرڈ لائف شروع کر رہے ہوتے ہیں، ینگ کپلز ہوتے ہیں اور انہوں نے اکثر جو ہوتے ہیں دونوں جو ہیں جابس کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک طرح سے سورس آف انکم ڈبل ہوتا ہے. تو اس کے سارے امپیکٹس کو مد نظر رکھے ہوئے جو خاص طور انڈیا میں کافی پرومیننٹ ہے، وہاں کی بینکنگ انڈسٹری نے اور کنزیومر انڈسٹری نے اپنے آپ کو گیئر اپ کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا کہ اس جو سیگمنٹ کے اندر اس ڈیموگرافک شفٹ کے ساتھ ساتھ جو انکم سب سیگمنٹ ہیں جو انکم کے، ان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. ہائر انکم میں لوگ جا رہے ہیں لوور انکم سے، تو وہ سیگمنٹ اسی حوالے سے وہاں کی جو پروڈکٹس کی اور سروسز آفرنگ ہیں وہ اکارڈنگلی چینج ہو رہی ہیں. تو ان سب چیزوں کا کمبینیشن جو ہے پھر وہاں کی جو جی ڈی پی گروتھ میں، وہاں کے اکنامک ایکٹیویٹی میں، پروڈکشن میں، کنزمپشن میں، اور اس کے بعد یہ جو سارا سائیکل بنتا ہے، ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی گئیں. اور اس کا جو امپیکٹ ظاہر ہے اوور آل بینکنگ پہ یہ آیا کہ وہاں پر جو جی ڈی پی گروتھ ہے، ناٹ ان ٹرمز آف نمبرس پر کیپٹا، جو کہ 500 سے لے کے پروجیکٹ کی جا رہی ہے کہ 2015 میں $1500 پر کیپٹا ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کنزیومر کلاس ہے، یہ پروجیکٹڈ ہے کہ یہ پہنچ جائے گی نمبر اراؤنڈ 600 ملین، وٹس اے بگ نمبر. اور اس نمبرس کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے پیورلی میتھمیٹیکلی آپ اس کو بھی دیکھیں تو دس از اے ہیوج نمبر. اور کسی بھی انڈسٹری کے لیے، کسی بھی آپ کہہ لیں کہ جو کمرشل اینٹی ہے اس کے لیے اس کی بہت سگنیفیکنٹ ہے اس نمبرز کی. اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ اسی گروتھ میں، اسی انکم کے اس کے اندر کس طرح اپرچونیٹیز جنریٹ ہوئیں. جو کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس ہیں، خاص طور پہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایسٹ سائڈ کے پروڈکٹس ہیں، جس میں آٹو لونز ہیں، مارگیجز ہیں، کریڈٹ کارڈز ہیں، دوسرے لونز ہیں، اس کے اندر بہت اسٹیپ گروتھ آئی. اور ظاہر ہے یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ ابھی بیس ان کا کم ہے، یہ گروتھ آگے آ کے ٹیپر آف ہو جائے گی. یہ ابھی تو 30% 40% کے رینج میں ہے، لیکن یہ 12 سے 15 کے اس میں آ جائے گی جب بیس اس کی بڑھ جائے گی. پھر اس میں جو لو پینیٹریشن لیول ہے انڈیا کا، اس کی بھی بات ہوئی کہ جو ان کے میوچل فنڈز ہیں، جو ان کی انشورنسز ہیں، جو مارگیجز ہیں، کمپیئر کیا گیا کہ کنٹری لائک میں ملیشیا اس میں 60% ہے اور یہاں پر جو ہے صرف 13% ہے جو گروتھ کا پوٹینشیل ہے. پھر بات وہی ہوئی ڈیموگرافک، دوسرا جو ایک اس میں ایلیمنٹ ہے کہ بائی 2016 وہاں کی جو 113 ملین لوگ جو ہے ریٹائرمنٹ ایج پہ آ جائیں گے، تو اسی حساب سے ان کی ریکوائرمنٹس، نیڈس چینج ہوں گی. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا کا جو ایک لیڈنگ بینک ہے اس نے اپنے آپ کو گیئر اپ کیا. ارلی 90s میں وہ آئے، ان کی جو پالیسیز تھیں، کمپٹیشن بہت تھا، مائنڈ سیٹ بالکل ان کو چینج کرنا پڑا، اپنے اسٹرکچرز نئے لانے پڑے. اور اس کے بعد انہوں نے کس حد تک کرنے کے بعد اسکیل کو اچیو کیا. 4 پران اٹیک انہوں نے ایک طرح سے اپنی بنائی. ان کا برانڈ آلریڈی انڈر اسٹیبلش تھا، اس برانڈ ریکگنیشن کے بیسس پہ جو ان کی برانڈ ایکوٹی تھی اس کو انہوں نے لیوریج کیا اور انہوں نے سیلز کی،
انہوں نے ایفیشینٹ آپریشن کی، اس کے بعد انہوں نے ملٹیپل پروڈکٹس کی بات کی، اور اب اس کے بعد جو انہوں نے ایک طرح سے مارکیٹ لیڈرشپ اچیو کر لی ہے. تو یہ جو سارے فیکٹرز تھے، انہوں نے آپ یہ کہیں کہ ان جو اسٹیٹس تھیں، جو ان نمبرز تھے، ان کو انہوں نے ایک ریئل سینس میں اس کا فائدہ اٹھایا. اس کو انہوں نے جو سگنیفیکنس تھی اور اس کی جو ڈائنامکس تھیں وہاں کی انڈسٹری کی، اس کو انہوں نے انکیش کیا. اس کے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے لیوریج کیا اپنی ٹیکنالوجی کو، اسکیل اچیو کیا، اور اب دیکھا گیا کہ ان کے جو مختلف ڈلیوری اور ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں، ان کا یوسیج جو ٹریڈیشنل ہے برانچز سے ہٹ کر اب انٹرنیٹ بینکنگ پہ، اے ٹی ایم پہ آ گیا ہے، اور یہ نمبرز بھی انہوں نے کافی وہ کیے ہیں. تو یہ شفٹ ساتھ ساتھ یوسیج میں بھی آیا، سیل کو نے اچیو کیا. اور اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی اس کیپیبلٹیز کو، اپنی ایکسپرٹیز کو، اپنی اس کو وہ لوگ بیانڈ دا انڈین بارڈرز لے کے جائیں گے. تو اس کا ظاہر ہے ان کو ایڈوانٹیج ملے گا ایز اے کنٹری ان ٹرمز آف ارننگ دا فارن ایکسچینج، ناٹ اونلی بٹ ان ادر ایریاز ایز ویل. تو جب ہم نے یہ ساری باتیں کیں تو ہم نے کہا کہ جی اس کا پاکستان سے کیا ریلیونس ہے. تو وہاں وہی سوال جو نارملی اٹھنے چاہیے، کیا ہم اس کو بلائنڈلی فالو کریں گے، کیا ہم چیزوں کو ایز اٹ از لے لیں گے، یا ہم اپنے سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پاکستان کا ڈیموگرافک جو سٹرکچر ہے، جو پاکستان کے ڈیموگرافک کے ڈائنامکس ہیں، ان کو ہم کس طرح مد نظر رکھیں گے. تو ہم نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو پرزیوم کریں کہ آپ ایک بینک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یو آر پارٹ آف اے ڈیسیجن میکر. تو پھر آپ اس لرننگ پروسیس کو اپلائی کرتے ہوئے کس طرح ان انفارمیشن سے، ان ڈیٹا سے اس کو آپ کنورٹ کریں گے انفارمیشن میں، نالج میں، پھر انڈرسٹینڈنگ میں اور وزڈم میں. تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ پچھلے لیکچر میں چیزیں شیئر کی. یہاں وہی کچھ سوالات کی بات ہوئی. تو کیا پاکستان جو ہے اس حوالے سے کس حد تک گیئر اپ ہے، کیا ہمارے یہاں کی جو سرکمسٹانسز ہیں، کیا ہمارے یہاں کے جو ڈیموگرافک شفٹس ہے، ہماری بینکنگ جو ان کے یہاں خاص طور پہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کس حد تک ڈیڈیکیٹڈ ہیں، کس حد تک ہیں یا نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو کس حد تک ان ایریاز میں کام کر رہے ہیں، وہ شفٹس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اس سے وہ اویئر ہیں، اور وہ اپنی پراپر فیڈ بیک دے رہے ہیں جہاں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے، یہاں اسٹرکچرل چینجز کی بات ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بینکوں کی جو سینئر مینجمنٹ ہے، ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے، اور جو اسٹیٹ بینک کی یا ایس سی سی پی کی ریکوائرمنٹ ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کس حد تک فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم انڈیا کے پیٹرن کو اگر فالو نہ کریں تو اس سے کیا لیسن لیں، اور اس کے بعد جو ہمارے یہاں کی جو پبلک کا اویئرنیس ہے اس کا لیول کیا ہے، اس میں بینک کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، یا بینک اپنی چار دیواری جسے کہہ لیں یا اپنے باؤنڈریز کے اندر محدود رہتے ہیں، یا جیسے انڈیا میں ایک مثال دی جا رہی ہے کہ بینکوں نے بہت اگریسو اپروچ لی ہے اور وہ کنزیومرز کی ایجوکیشن کے حوالے سے، نالج کے حوالے سے، تو کیا بینک اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ پرزیوم کر لیتے ہیں، اور دس از این آبزروڈ فیکٹ، کہ جو فورن بینکس کی جو پالیسیز ہیں وہ انکانشیسلی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سپیریئر پالیسیز ہوتی ہیں، اور ہمارے جو لوکل بینکس کے لوگ ہیں بعض اوقات وہ اس کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس چیز کو اس حوالے سے نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا وہ پالیسیز، کیا وہ جو ان کی آپ کہہ لیں کہ جو اپروچ ہے وہ لوکل ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہی ہے یا نہیں. اور یہ ان کنٹریز میں جو کہ ایمرجنگ مارکیٹ کی بات ہوئی تھی، یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ گلوبل پلیئرز نے ان کنٹریز میں آ کے لوکل اس کو ایک طرح سے فالو کیا، اپنی ایکسپرٹیز، اپنی نالج اور اپنی دوسری جو ان کی اسٹرینتھس تھیں کمپیٹیو، اس کو ضرور استعمال کیا، لیکن انہوں نے جو ان کا لوکل سیٹ اپ تھا اس کے حساب سے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کے حوالے سے، اور جو لوگوں کی ریکوائرمنٹس تھیں، جو ان کے سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس تھیں. اگر آپ صرف یہی بات کریں، ہم لینگویج پہ آ جائیں، جو بہت زیادہ جہاں پر لٹریسی ہوتی ہے یا انگلش لینگویج کا وہ ہوتا ہے، تو نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہمیں تو جو لوکل لینگویجز ہیں اور خاص طور پہ اردو کو اپنا کے لوگوں کو اپنے قریب لانا چاہیے. اگر ہم سسٹمز کے حوالے سے، پروسیجر کے حوالے سے، کمیونیکیشن کے حوالے سے اگر ہم صرف انگلش پہ ریلائی کریں گے تو یہ پرابلم ہو سکتی. تو ایک یہ بھی ایریا ہے غور کرنے کا، غور طلب ہے کہ کیا جو لوکل لینگویجز ہیں اردو کے علاوہ ان کو بھی ہم کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں بینکنگ کے اس میں. تو اس قسم کے لاتعداد سوالات اٹھ سکتے ہیں جس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے اپنی کنزیومر بینکنگ کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے انڈیا کے کانٹیکس میں.
انڈیا کے کانٹیکس اس سچ میں نہیں کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے بلائنڈلی، لیکن ہم نے اس سے کیا کیا امپورٹنٹ اپنے بینیفٹ کے لیسنز لینے ہیں. تو یہ لاسٹ لیکچر کا ایک بریف سا ریکیپ اور اس کے ساتھ کچھ ریلیٹڈ کوشچنز تھے. آپ کے ذہنوں میں ڈیفینیٹلی کچھ اور کوشچنز آ رہے ہوں گے. اس لرننگ پروسیس کا تقاضا بھی یہی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بھی یہ ہے کہ کیپ آن آسکنگ دا کوشچنز. انکوائری پروسیس کو کنٹینیو رہنا چاہیے، اٹ شوڈ بی این آن گوئنگ پروسیس. اور یہ ایک ایسا ہے جس کی وجہ سے لرننگ کے اندر ایک کہتے ہیں نا جان پیدا ہو جاتی ہے، ایک اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے، اور اس میں جو جمود کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو آئیے اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور اس میں ہم آج کے اور اگلے لیکچرز میں کچھ وقت صرف کریں گے. اور یہ اس ٹاپک اس حوالے سے بہت اہم ہے، دا نیکسٹ 4 بلین مارکیٹ سائز اینڈ دا بزنس اسٹریٹجی ایٹ دی بیس آف دا پیرامڈ. یہ ہے کیا چیز 4 بلین؟ یہ جو بیس آف دا پیرامڈ جس کو بی او پی کہتے ہیں، یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ بائی دا وے اس کا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ کانسیپٹ ہے کیا ہے، اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اور یہ کیا چیز ہے بیس آف دا پیرامڈ. اس کو ذرا ہم ڈیٹیل میں جائیں گے، اور اس کی سگنیفیکینس، اس کی امپلیکیشنز پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی سامنے آئے گی. یہ بیس آف دا پیرامڈ اور 4 بلین نیکسٹ 4 بلین کیا ہے؟ یہ جو دنیا کی پاپولیشن ہے جو کہ 5 پوائنٹ سمتھنگ بلین ہے، اس میں سے 4 بلین لوگ جو ہیں، 4 بلین پیپل آر ایٹ دی بیس آف دا اکنامک پیرامڈ. بعض لوگ اس کو باٹم آف دا پیرامڈ بھی کہتے ہیں، لیکن باٹم کا لفظ تھوڑا سا نیگیٹو سینس میں آ جاتا ہے، تو اس لیے پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ بیس آف دا پیرامڈ کا لفظ استعمال کریں. جو اکنامک پیرامڈ بنتا ہے اس کا جو بیس ہے، اس کے اندر 4 بلین پیپل ریسائڈ کرتے ہیں، 4 ارب. اچھا، اب یہ نمبر پہ ہم نہیں جائیں گے، نمبر کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری سگنیفیکنس ہیں جس کو ہم سمجھنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. نمبر اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں کہ دی ورلڈ پاپولیشن، جو آپ کہہ لیں کہ 73% آف دا ورلڈ پاپولیشن از دس 4 بلین پیپل، آلموسٹ 3/4. تو یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ بیس آف دا پیرامڈ ہے. اب بیس آف دا پیرامڈ، اکنامک پیرامڈ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دے آر دا پیپل ان دا لوور انکم کیٹیگری، لوور انکم کیٹیگری. اور اس کے اندر جو کہہ لیں کہ جو ایکسٹریملی پور ہیں، جو ان کا 1 بلین کے قریب ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. وہ جو ہے جن کا $3,000 پر اینم تک جن کی انکم ہے. تو یہ ایک جو گروپ ان اٹ سیلف ہے، اس کی جو سگنیفیکنس ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے فار اینی کنٹری، فار کنٹری لائک پاکستان اور ایون فار ڈیولپڈ کنٹریز، وہ کیا ہے؟ وہ ہم تھوڑی سی جو چیزیں ڈسکس کریں گے، جو اسٹیٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہ ایک جو رپورٹ پریپیئر کی گئی تھی IFC نے ورلڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کے، اس رپورٹ سے یہ چیزیں ایکسٹریکٹ کی گئی ہیں. اس رپورٹ کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی ساری کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان، اور پاکستان کے حوالے سے بھی اس رپورٹس کے اندر بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اور الگ سیکشن ہے پاکستان کا کہ اس کی امپلیکیشن ان اے کنٹری لائک پاکستان کیا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کنزیومر بینکنگ کی بات کر رہے ہیں، ہم کنزیومر سیگمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس 4 بلین لوگوں کی جب ہم نے بات کی تو اس کے ساتھ کیا ریلیونس ہے؟ یہاں یہ دوبارہ ایمفسائز کرنا، یہاں یہ دوبارہ آپ کو ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں، جب ہم کنزیومر بینکنگ کی اور کنزیومر بینکنگ کی لرننگ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے آپ کو کچھ باؤنڈریز میں محدود نہیں کرنا، یہ ہم نے اس باؤنڈری سے بیانڈ بھی دیکھنا ہے. اس لیے کہ یہ ایک وہ ایریا ہے، یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کی امپلیکیشن بیانڈ اس کے جاتی ہے، اور اس کا چونکہ ڈے ٹو ڈے لوگوں کے ساتھ، آرڈنری انڈیویجول کے ساتھ، عام پاپولیشن کے ساتھ تعلق ہے. تو ہم اگر ان 4 بلین کے متعلق ہماری انفارمیشن نہیں ہوگی، ہم ان کے متعلق نہیں جانیں گے، تو پھر جو ہم کام کریں گے کنزیومر بینکنگ میں وہ ایک آئسولیشن میں ہوگا، اور ان اے وے یہ گارنٹیڈ ہوگا کہ اس کی افیکٹونیس وہ نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے. سب سے جو اہم چیز ہے اس میں اندر وہ یہ ہے کہ اس کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب there is an overlapping in the subject of say SMEs بینکنگ کے کانٹیکسٹ میں، کنزیومر فائنانس، کنزیومر بینکنگ اینڈ مائکرو فائنانس. یہ وہ ایریاز ہیں جو اوور لیپ دوسرے کو کرتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مائکرو فائنانس یا SME از اے سیپریٹ سبجیکٹ. یس اٹ از فرام دا، اگر کورس کریکولم کے حوالے سے بات کریں، لیکن ہم نے جب اس 4 بلین کی بات کرنی ہے تو ہم نے اس براڈر کانسیپٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے متعلق جاننا اس لیے ضروری ہے کہ الٹیمیٹلی
اگر ہم کنزیومر بینکنگ میں فوکس کر کے کنزیومر بینکنگ میں کوئی سکسیس اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کو افیکٹو بنانا چاہتے ہیں، تو ہم اس سارے سسٹم کا حصہ ہیں. صرف ایک یہی مثال کافی ہوگی کہ جب لوگوں کا، جیسے انڈیا کے اس میں کہا تھا کہ لوگ جب ہائر انکم گروپ میں آتے ہیں تو ان کی نیڈس چینج ہوتی ہیں اور پھر وہ آپ کے ٹارگیٹڈ کسٹمر بنتے ہیں. تو یہ جو 4 بلین جو لوور انکم گروپ ہے، اگر ابھی آپ کے ریڈار پہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سرو کرنا پروفٹیبل نہیں ہے، اس کے اندر اکنامک جسٹیفیکیشن نہیں ہے، تو کل کو یہی گروپ کے کچھ سیگمنٹ شفٹ کرے گا ہائر اس کے اندر، تو پھر آپ کے لیے تو ایک تو یہ آسپیکٹ بہت اہم ہو گیا کہ اس گروپ کے متعلق، اس سیگمنٹ کے متعلق اس کا سائز اٹ سیلف ان اے وے بھی وارنٹی کرتا ہے کہ ہم اس کو توجہ دیں، ہم اس کو امپورٹنس دیں. اور پھر جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ یہ جو اس کا ڈائنامزم ہے، جو اس کی امپلیکیشنز ہیں، وہ پوری سوسائٹی پہ ہو رہی ہیں. ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہم سوسائٹی کے باہر نہیں ہیں. تو اگر ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو، جو چیزیں کہتے ہیں نا آسٹرچ اپروچ لے لی کہ جی ہم نے ریت کے اندر سر دے دیا اور ہمیں پتہ نہیں ارد گرد کیا ہو رہا، آئی تھنک دیٹ وی ول بی ڈوئنگ انجسٹس ناٹ ٹو آور سیلفس بٹ ٹو آل دا اسٹیک ہولڈرس. تو یہاں ہمارا ایمفیسس اس بات پہ ہے کہ آئیے اس سیکٹر کو بھی تھوڑا تفصیل کے ساتھ اس پہ ہم وقت صرف کریں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں. اور ظاہر ہے جب یہ رپورٹ پریپیئر کی گئی تھی اور اس رپورٹ کو ساری دنیا میں شیئر کیا گیا تھا، اور اس کے اندر اس رپورٹ کے مختلف حصے ہیں اور مختلف سیکٹرز کو، سیگمنٹس کو اس کے اندر کور کیا گیا ہے. اس کے اندر ہاؤسنگ ہے، اس کے اندر فوڈ ہے، اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کے اندر انرجی ہے، اور اس کے اندر فائنینشیل سروسز بھی ہیں. تو اس لیے بھی اس رپورٹ کے جو مین آئٹمز ہیں ان کا جاننا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اور آپ یہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کی جو ایک براڈر امپلیکیشن ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ پہ، وہ کس حد تک ہے اور وہ ہمیں کتنا ہیلپ کرے گی. اگلا یہ چارٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جو نیکسٹ 4 بلین ہیں، ان کا ایک تو سب سیگمنٹیشن کی گئی ہے انکم کے حوالے سے، اور پھر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو سیکٹر ہے، جو سیگمنٹس ہیں، اس کی نیڈز کس حوالے سے چینج ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے ہائر انکم اس میں جاتے ہیں، پہلے جب وہ لویسٹ جو ہے سیگمنٹ ہے، اس کے اندر ان کے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں، جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، وہ زیادہ فوڈ کے اوپر ہوتا ہے. لیکن جیسے یہ اگلے والے سیگمنٹ میں جاتے ہیں ہائر انکم میں، تو فوڈ کا آئٹمس کم ہونے کے بعد ٹرانسپورٹیشن اور دوسری چیزوں میں آنا شروع ہوتا ہے، جو آپ کہہ لیں کہ نان ڈسکریشنری ایریاز ہیں، جس کے اندر انٹرٹینمنٹ بھی آ جاتی ہے. اور اس سے ہائر گروپ میں جاتے ہیں تو یہ فوڈ کا پورشن اور کم ہو جاتا ہے. تو اس فگرز کو، ان اسٹیٹس کو، ان نمبرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو گروپ ہے، یہ جو سیگمنٹ ہے 4 بلین پیپل کا، یہ بہت ڈائنامک سیکٹر ہے. اس کی جو ڈائنامزم ہے، یہی اس چیز کو ایک طرح سے ہم سب کو مجبور کرتی ہے کہ اس کی ڈائنامکس کو، اس کی ڈائنامزم کو ہم انڈرسٹینڈ کریں، ہم سمجھیں، تاکہ اس کا جب کل کو امپلیکیشن آئے گی اور اس کے اندر جو چینجز آئیں گی، اس کو ہم اپنے آپ کو ایز اے بینکر، ایز اے کنزیومر بینکر کس حد تک اس کو سیپریٹ رکھتے ہیں یا الوف رکھتے ہیں. تو اس لیے بھی جو ایمفیسس دیا جا رہا ہے اس کی اسٹڈی کے متعلق، اس کے جاننے کے متعلق، وہ یہی ہے کہ ہمیں اس کا جاننا ضروری ہے. اور یہ رپورٹ صرف اس کانٹیکس میں بھی نہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ آئی ایف سی یا کسی ورلڈ باڈی نے تیار کی ہے تو اس رپورٹ کی اس حوالے سے اہمیت ہے، لیکن اس کے اندر جو ریسرچ ہوئی ہے، اس کے اندر جو 110 کنٹریز کا انہوں نے سروے کیا ہے ہاؤس ہولڈس کا، اس کی بہت ظاہر ہے ایک پروفیشنل وے پہ ریسرچ ہوئی ہے، جو اس کے ڈیٹا کمپائل کیا گیا ہے، پھر اس کو انالائز کیا گیا ہے. اس کا جاننا ہم سب کے لیے ایز اے پروفیشنل بہت ضروری ہے. تو جب ہم یہ بیس آف دا پیرامڈ کی اور 4 بلین لوگوں کی بات کرتے ہیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی سیگمنٹ ہے کیا. یہ جو بیس آف دا پیرامڈ کے 4 بلین لوگ ہیں، یہ کیا ہیں، ان کے فیچرز کیا ہیں، یہ کس حد تک آپ کو ہمیں امپیکٹ کرتے ہیں. ہم بھی ان اے وے اس کا حصہ ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو کہہ دیں کہ جی ہم اس سیگمنٹ میں یا اس سیکٹر اس میں نہیں آتے، تو یہ ایک ہمارے لیے فیلسی ہوگی. انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی وی آر لنک ٹو دس سیگمنٹ. تو آئیے ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لو انکم گروپ ہے، جس کا پہلا آپ یہ کہہ لیں ڈیفینیشن یہ ہے
کہ اٹس اے لو انکم گروپ، اور ان کا جو بیہیویئر ہے، ان کا جو آپ کہہ لیں کہ جو کنزمپشن پیٹرن ہے، اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کی ساری اکانومی کو اور آپ کی سوسائٹی کو امپیکٹ کرتا ہے. اور جیسے کہ ہم جب اس پورٹریٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ بی او پی کا پورٹریٹ کیا ہے، جو بیس آف دا پیرامڈ میں جو لوگ رہ رہے ہیں، جو اس سیگمنٹ کا حصہ ہیں، ان کا بیہیویئر پیٹرن کیا ہے، ان کا پورٹریٹ کیا ہے، ان کی نیڈس کیا ہیں، کس قسم کی ہیں، اور وہ کس طرح ایکچولی بیہیو کرتے ہیں، ان کے ایکشنز کس چیز سے ڈرائیو ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے اور ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ انفیکٹ انٹیگریٹ نہیں ہوئی فارمل اکانومی کے ساتھ. اور یہ ہم سب جانتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ہم اس ڈائلیما کے ساتھ دوچار ہیں کہ جب اکثر بات کی جاتی ہے کہ جی ہمارا ایک فارمل سیکٹر ہے اور ایک انفارمل سیکٹر ہے. تو جو انفارمل سیکٹر ہے وہ انفیکٹ جو یہ 4 بلین لوگ جو ہے ساری دنیا کے اندر، اور پاکستان میں بھی اس کا بہت ایک امپورٹنٹ ہم پرسنٹیج کے حوالے سے آپ سے شیئر کریں گے، ایک حصہ ہے پاکستان کے لوگ، پاکستان کی پاپولیشن، وہ یہ ہے کہ یہ جو انفارمل سیکٹر ہوتا ہے نا، اس کی ایک اپنی نیگیٹو امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر آتے ہیں. تو انفارچونیٹلی جس جگہ، جس ملک میں، جس کنٹری میں انفارمل سیکٹر کی پری ڈومیننس ہوگی ایز کمپیئر ٹو فارمل سیکٹر، وہاں پر پھر وہ سوسائٹی کے ایلس آپ کہہ لیں، اکنامک آپ کہہ لیں انیکوالٹیز، اور وہ ساری امبیلنسز جو ہیں وہ اور زیادہ واضح ہو جاتے ہیں. تو اس رپورٹ نے خاص طور پہ اس پرپس سے اس چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم اس سیگمنٹ کے لوگوں کو نظر انداز نہ کریں، اس کو ہم اوور لک نہ کریں، اور صرف یہ سوچ کر کہ یہ جو لوگ پور ہیں اور یہ لوگ غریب ہیں، ان کا انکم لیول لو ہے، اس لیے یہ ہماری توجہ کے اور ہماری ٹینشن کا ان کو ضرورت نہیں ہے. یہی سب سے بڑی غلطی ہے، یہی سب سے بڑی فیلسی ہے. اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ اس سیگمنٹ کو ہم ایک پراپر اٹینشن دیں، اور اس کو کوشش کریں کہ جو فارمل اکانومی ہے اس کا حصہ بنائیں، اس کو انٹیگریٹ کریں، کہ ایسی صورت میں ہی کہ اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے، اس سیگمنٹ کے جو لوگوں کے جو نیڈز ہیں، اور الٹیمیٹلی جو ان کے اپنی جو آپ کہہ لیں کہ ایز اے ہیومن بینگ لائک اینی ادر ہیومن بینگ، ان کے اپنی کچھ آپ کہہ لیں اسٹرینتھس ہیں، ان کی ایکسپرٹیز ہیں، ان کی اپنی کمپیٹنسیز ہیں، وہ اس وقت ان ایکسپلائٹڈ ہیں، وہ ان یوٹیلائزڈ ہیں، ان کا وہ مصرف نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ اس ٹریپ کے اندر ہیں جس سے وہ باہر بیچارے نہیں نکل پا رہے. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ڈیولپڈ دنیا کے لوگ ہیں یا جو ہائر سیگمنٹ میں آتے ہیں، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں کہ انہوں نے اس میں کتنا اور کس حد تک کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اگر ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو یس، ایز اے بینکر، اور خاص طور پہ ہم کنزیومر بینکنگ کو جب اب لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہم نے اس سیگمنٹ کی ضروریات کو، ان سیگمنٹ کی نیڈس کو، ان سیگمنٹ کے اندر جو فیکٹرز ہیں جو پارٹ پلے کر رہے ہیں، جو انٹر لنکیجز ہیں، جو انٹر ڈپینڈنسی ہیں، جب ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں، ہم نے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم بزنس کیس کی بھی بات کر لیں کہ اچھا جی ہمارے سامنے بزنس ریشنل ہے یا نہیں، تو وہ بھی ایک ایویڈنس آپ کو سامنے آئے گا کہ دیر از اے بزنس ریشنل. یہ وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ جی آپ کوئی پبلک سروس کے لیے کام کر رہے ہیں یا سوشل آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کا الٹیمیٹلی آپ کی باٹم لائن، آپ کی پروفٹیبلٹی، آپ کا گوئنگ فارورڈ ایز اے کمرشل اینٹی جو سکسیس ہے وہ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اس کا گہرا لنک ہے، چونکہ ہم خاص طور پہ پاکستان میں اس سیگمنٹ کے حوالے سے ہمارا جو اس کے اندر وہ ہے بہت ایک اہم وہ ہے، اور اس سیگمنٹ کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو جب ہم سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جانا چاہیے کہ یہ جو 4 بلین لوگ ہیں جو اکنامک پیرامڈ کے بیس پہ ہیں، ان کی نیڈس کیا ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ $3,000 پر انم تک کا ان کا جو ہے، اس سے ظاہر ہے لوور لیول کے بھی لوگ ہیں. اس میں دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم برازیل کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، تو پر ڈے برازیل ہائر لیول پہ آتا ہے، $3 پلس ہے ان کا. انڈیا کا $1.56 پر ڈے کا یہاں پر جو ہے ان کی انکم ہے. تو یہ فگر ان اٹ سیلف انڈیکیٹو ہیں کہ کس چیز کی ہیں. لیکن جب ان فگرز کو
ان اسٹیٹس کو، ان نمبرز کو، جو فائنینشیل نمبرز ہیں، اگر ان کو ایک کمیولیٹیو افیکٹ لیا جاتا ہے تو دس فگرس کمز آؤٹ ٹو بی 5 ٹریلین ڈالر کی گلوبل کنزیومر مارکیٹ ہے. یہ جو 4 بلین لوگ ہیں، لوور سائڈ آف دا انکم کو بھی لے لیں تو دیٹ کنسٹیٹیوٹ اے 5 ٹریلین ڈالر مارکیٹ. اچھا، اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک کر ہم یہ سوال کرتے ہیں، کیا یہ 5 ٹریلین ڈالر کی فگر ہی ہمارے لیے ہمیں ایک طرح سے انسینٹیو پرووائڈ کرے گی، یا یہ وہ فگر ہی ہمیں ایک طرح سے موٹیویٹ کرے گی؟ نہیں، ظاہر ہے یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس نمبر کو اس کانٹیکسٹ میں ہم لیں کہ اس کا سائز کیا ہے، اور کل کو جب ہم نے بزنس جسٹیفیکیشن لے کے آنی ہے اور ہم نے اپنے اسٹیک ہولڈرز کو خاص طور پہ جب یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ ہم اس سیگمنٹس کو کیٹر کرنا چاہتے ہیں، اس سیگمنٹس کے لیے ہم بزنس پالیسیز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو پوٹینشیل از دیئر. پوائنٹ از کہ ہم نے اپنی سوچ کو، ہم نے اپنی اپروچ کو محدود نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس براڈر کانٹیکسٹ میں اس باؤنڈری کو جو بہت وائڈ ہے، جو یہ کینوس جو ہے، جو ہرائزن ہے، اس کو ہم نے مد نظر رکھ کے اپنی پالیسیز کو ڈیولپ کرنا ہے. تو جب اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کے اندر ایک پرچیزنگ پاور ہے، بات صرف اگین میں ایمفیسائز کر رہا ہوں 5 ٹریلین ڈالر کی نہیں ہو رہی، بٹ دی اویلیبلٹی آف اے پرچیزنگ پاور امنگ دیز پیپل. اب اس پرچیزنگ پاور دیکھیے، وہ جو لوگ ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آگے بھی دیکھیں گے کہ ان کی نیڈز ہماری آپ کی طرح ہیں. انہوں نے کھانا بھی ہے، انہوں نے گھر میں بھی رہنا ہے، انہوں نے ٹرانسپورٹ بھی استعمال کرنی ہے، ان کی ہیلتھ کی بھی ہیں، اس کی دوسری ریکوائرمنٹس بھی ہیں. تو ان کی نیڈز وہی ہیں جو ہماری آپ کی ہیں، یا جو ہائر سیگمنٹ کے لوگ آتے ہیں. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان کو آئسولیشن میں نہ لیں، ہم ان کو الگ نہ کر دیں سوسائٹی سے. جب ہم ان کو اپنا حصہ سمجھیں گے تو پھر بزنس ریشنل بھی جنریٹ ہوگا، اور پھر وہ جو ہماری ایک بحیثیت ہیومن بینگ بھی جو ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آس پاس ارد گرد دیکھیں کہ لوگ کس طرح رہ رہے ہیں، ان کا طرز زندگی کیا ہے، اور کیا وہ ہماری مدد سے، ہماری کنٹریبیوشن سے ان کا لائف سٹائل، ان کا معیار زندگی امپروو ہو سکتا ہے. تو اس طرح یہ سارے فیکٹرز اس چیز کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو نیکسٹ 4 بلین کا جو سیگمنٹ ہے لوگوں کا، یہ جو پاپولیشن کا حصہ ہے، ہم نے اس کو کس حد تک اس کو اٹینڈ کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اس کے بعد ایک دوسرا سیگمنٹ آتا ہے کہ جو کہ $3,000 سے $20,000 تک جن کی اینول انکم ہے، یہ ہائر انکم گروپ ہے. اس کو ظاہر ہے اب آپ یہ کہہ لیں کہ ہم ان اے وے ٹارگٹ نہیں کر رہے یا اس کو فوکس نہیں کر رہے. یہ $12.5 ٹریلین کی مارکیٹ ہے، اس سے آپ سمجھ لیں کہ 2 گنا سے بھی زیادہ ہے. لیکن ظاہر ہے اس مارکیٹ کا یہ ہے کہ دیز مارکیٹس آر آلریڈی ویل سروڈ ان ٹرمز آف فائنینشیل سروسز، ان ٹرمز آف ادر سروسز. ان کے پاس بیسکس جو آپ کہہ لیں کہ جو ضروریات ہیں وہ زندگی کے موجود ہیں. اور پھر یہ کہ یہ مارکیٹ بڑی کمپیٹیٹیو ہے، اس کے اندر جو پلیئرز ہیں، تو ہم ظاہر ہے ہمارا ٹارگٹ یہ مارکیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ اس سے جو نیچے والی مارکیٹ ہے اور جو پور کے درمیان جو پیرامڈ اب بنتا ہے اکنامک کا، اس کے درمیان جو بیس ہے، ہم اس کو ایک طرح سے ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مارکیٹ ہے اس کی فارمیشن کیا ہے. یہ جو آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیگمنٹ جو ہے یہ پریڈومیننٹلی رولر ہے. چاہے ہم جب بات کر رہے ہیں اس وقت، چاہے ہم ایشیا کی بات کریں، افریقہ کی بات کریں، لیٹن امریکہ کی بات کریں، یہاں جو زیادہ تر رجحان ہے وہ ہے رورل ایریاز کی طرف، اور اس کے مقابلے میں ایسٹرن یورپ میں جو رجحان ہے وہ اربن ایریا کی طرف ہے. تو ایک تو یہ اس کا آپ کہہ لیں کہ ریجنل ڈفرینسز یہ ہیں. پھر اسی حوالے سے جو سیگمنٹیشن میں آپ یہ کہہ لیں کہ جو سروے ہوا ہے 110 کنٹریز کا، اس میں یہ جو بیس آف دا پیرامڈ کانسٹیٹیوٹس 72% آف دا ورلڈ پاپولیشن. اب آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ اٹس اے significant number, almost 3/4 of the world population is in the base of the pyramid اور رورل ایریاز میں ہے. تو جب ان فیکٹرز کو ہم مد نظر رکھتے ہیں، ان کو جب ہم سامنے لاتے ہیں، تو اکارڈنگلی اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو رورل ایریاز میں اگر ہیں تو ہم ایز اے بینک یا ہم جرنلی اگر آپ بات کر لیں گورنمنٹ لیول پہ یا دوسری انڈسٹریز کے لیول پہ جو انڈسٹریل پلیئر ہیں، اس سیگمنٹ کی ضروریات کو، اس کو ہم کمرشلی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کو میٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا پالیسیز اختیار کرنی ہے، ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ
انالیسس کا جو ڈیٹا ہے سروے کا وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دیر آر ڈفرینسز، جہاں جو وہ کہتے ہیں کہ سیگمنٹ جو ہوتے ہیں، یوکرین ہے جیسے جو کہ یورپ میں فال کرتا ہے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ اربن ایریاز میں ہے. اس کے بعد جو دوسرے ایریاز ہیں جس میں جو پاکستان بھی شامل ہے وہ یہ ہیں کہ ان کا جو ہے رجحان جو ہے وہ اس طرف ہے کہ وہ رورل ایریاز کی طرف ہے. تو ان کا جو انکم لیول بھی اکارڈنگلی ویری کرتا ہے کہ جو اربن ایریاز میں ہوتے ہیں وہ ہائر انکم لیول پہ ہوتے ہیں، جو رورل ایریاز میں ہوتے ہیں وہ لوور اس میں ہوتے ہیں. تو اسی حساب سے پرچیزنگ پاور ان کی افیکٹ ہوتی ہے. پرچیزنگ پاور کے اندر جو امپیکٹ آتا ہے تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو اینٹیٹیز، جو کمرشل آرگنائزیشن، جو ادارے اور جس میں بینک بھی شامل ہیں، ان کو کس طرح اس چیز کو اٹینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیٹرنز جو ہیں وہ کافی ڈفرینٹ ہیں. اس کے اندر جو ہے جب انکم رائز ہوتی ہے تو جیسے آپ کو پہلے سلائیڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ لوگوں کا زیادہ تر جو ایکسپینسز ہیں وہ فوڈ آئٹمس کے اوپر ہے، لیکن جیسے جیسے انکم کے اندر گروتھ آنا شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ پرسنٹیج شیئر، ظاہر ہے فوڈ آئٹمس کوالٹی بھی امپروو ہوتی ہوگی ان کی، لیکن دوسرے اب ایریاز کے اندر ان کے پاس ڈسکریشنری اسپینڈنگ کی کیپیسٹی ڈیولپ ہوتی ہے. تو وہ دوسری ایریا میں جس میں ہاؤسنگ بھی شامل ہے، جس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں، اس کے اندر ان کی انکم ایک طرح سے ڈائیورٹ ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ جو پیٹرن ہے شفٹنگ کا ود دی انکریز آف دس، وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر ہم بینکنگ کی مثال لیں اور کنزیومر بینکنگ کی مثال لیں تو اس شفٹ کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایریاز ہیں جس کے اندر شفٹ آ رہی ہے اس میں بینک کس حد تک اپنے آپ کو پرو ایکٹیولی رسپونڈ کرتے ہیں، کس حد تک اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے بیسک نیسیسٹیز کی بات ہوئی، اور ظاہر ہے ساتھ ساتھ اس کا ڈسکشن کا حصہ ہیں کہ یہ بیسک نیسیسٹیز از آبویسلی ایک عام تاثر ہے کہ یہ بینک یا پرائیویٹ سیکٹر کا ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے. لیکن اب ضرورت اس چیز کی محسوس کی جا رہی ہے کہ کیا پرائیویٹ سیکٹر ان ایریاز کو کس حد تک یہاں پر انوالو ہو سکتا ہے. یہ صرف سوچ لینا کہ اگر آپ بیسک ہم نیسیسٹیز کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر پروویژن آپ کہہ لیں کہ جو پروویژن آف کلین ڈرنکنگ واٹر کی بات کر رہے ہیں، سینیٹیشن کی بات کر رہے ہیں، ہیلتھ سروسز کی بات کر رہے ہیں، یا الیکٹریسٹی یا انرجی سورسز کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے یہاں تاثر یہ ہے کہ یہ تو جی پبلک سیکٹر یہ والا کریں گے، گورنمنٹ ہی کرے گی. لیکن اب ایک سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ کیا اس چیز کو پرائیویٹ سیکٹر والے اٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کو بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم بیس آف دا پیرامڈ کا یہ جو سیگمنٹ ہے، یہ جو اس کی پاپولیشن ہے، ہم اس کے فیچرز آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو بزنس کی اپرچونیٹیز کی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وی آر مسنگ آن دس فرنٹ، اس لیے کہ بزنس اس کو وہ اٹینشن نہیں دے رہی، مختلف بزنسز ناٹ ان آور کنٹری بلکہ دوسری کنٹریز میں بھی جو ان کو ملنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پھر ڈپرائیو رہتے ہیں، اور جو ہم نے بات کی تھی فائنینشیل ایکسکلوژن کی، اگر ہم بینکنگ کی بات کریں کہ بینکس اس سیگمنٹ کو اس حد تک قابل نہیں سمجھتے، یا ان کا جو بزنس ماڈل ہے یا آپ کہہ لیں کہ جو ان کا اسٹرکچر ہے وہ ان کو ایک طرح سے جسٹیفائی نہیں کرتا، یا ان کے بعد انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اس سیگمنٹ کو ٹارگٹ کریں، کیونکہ اس کے اندر وہی جب ہم نے بات کی تھی کہ والیوم انوالو ہے بہت زیادہ، اس کے اندر بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ اسکیل کی ضرورت ہے. لیکن وقت کی ضرورت اب ہے کہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں. ہم آنے والے وقتوں میں جب اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف دیکھیں گے اور جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اب جو اس وقت ہمیں آپشنز نظر آ رہے ہیں کل کوئی آپشنز نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ایک طرح سے آپ کے لیے مینڈیٹری بن جائے گا. اور ضرورت اس چیز کی ہوگی کہ اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے کمپیٹیٹیو ورلڈ میں تو آپ اس چیز کو بھی اپنے ساتھ مد نظر رکھیں. اس کے بعد پوائنٹ یہ ہے کہ بی او پی کا جو پورٹریٹ ہے، ان کی کچھ ضروریات کیا ہیں، ان کی نیڈز کیا ہیں. جو دیکھیے ڈیولپمنٹ کمیونٹی ہے نا، اس نے اس پہ جو کام ابھی تک کیا ہے وہ ناکافی ہے. ہم نے بھی سوچا، ہمارا بھی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جی یہ تو کام این جی اوز کا، ڈیولپمنٹ کمیونٹی کا ہے، ان جو پورس کو اٹینڈ کرنا، ان کے نیڈس کو کرنا، یا گورنمنٹ کا کام ہے، پبلک سیکٹر کا ہے. اس لیے بزنسز نے آل اوور دا ورلڈ انکلوڈنگ پاکستان اس کی طرف توجہ نہیں دی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو ویری پور ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ $1 سے نیچے کے ہیں، وہ تو بیچارے مزید
جسے کہتے ہیں نا پاورٹی ٹریپ میں جانا شروع ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ کسی بھی سٹینڈرڈ سے، ویسٹرن جو ہم کہتے ہیں کہ جی پاورٹی لائن کا سٹینڈرڈ ہے، اس سے بہت نیچے ہیں۔ یہاں جو آرگومنٹ ہے، جو یہ چیز ایمفسائز کرنا اور اس کو بتانا ضروری ہے، وہ اس سیگمنٹ کی ان 4 بلین لوگوں کی پاورٹی نہیں ہے، ان کی غربت نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ جی یہ ہم غربت کی بات کر رہے ہیں، سوال جو آرگومنٹ کا ہے اٹس ناٹ دا پاورٹی پر سے، بلکہ اس کا یہ ہے کہ اس پاپولیشن کے سیگمنٹ کو انٹیگریٹ ہونے کا موقع نہیں دیا جا رہا ورلڈ مارکیٹ اکانومی کے ساتھ۔ جو ورلڈ کی جو مارکیٹ اکانومی ہے، جو اس کی ایفیشنسیز ہیں، جو ان کے بینیفٹس ہیں، جو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، وہ اس سیگمنٹ کو نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈپرائیوڈ ہیں۔ یہ لوگ اپنے اس کے اندر ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ دے ہیو بین میڈ پرزنر آف دیٹ پرٹیکولر سسٹم، جس سے وہ نکلنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، لیکن ان کو انفارچونیٹلی وہ اپرچونیٹیز جو کہ دوسرے ذمہ دار لوگ ہیں، جن کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں، جو اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ ان کو اپرچونیٹیز نہیں دے پا رہے۔ تو ایک تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہم نے ان کی صرف پاورٹی کی بات نہیں کرنی کہ ہم نے جی ان کی غربت کو دور کرنا ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے بیانڈ اگر دیکھنا ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ بات ان کی غربت کی نہیں ہو رہی، بلکہ ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہو رہی ہے، جو کہ ان اٹ سیلف ان کی ریڈکشن آف پاورٹی، ان کی غربت کو کم کرنے میں معاون اور مددگار شامل ثابت ہوگی۔ تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سیگمنٹ ہے اس کی کچھ کامن ٹریٹس ہیں، کیونکہ کامن ٹریٹس یا کامن کریکٹرسٹکس کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو اور ان کا جو آپ کہہ لیں کہ خد و خال ہے اس سیگمنٹ کا، وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا، ان کا پورٹریٹ سامنے آئے گا۔ پہلا جو ہے، ان کی بہت ساری نیڈز جو ہے نا سگنیفیکنٹ ان میٹ نیڈز، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی۔ جب ہم ان میٹ نیڈس کی بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلا، اگر ہم فائنانس کی بات کریں، دے ہیو نو بینک اکاؤنٹس، ان کے پاس جو ہے کسی قسم کی ماڈرن فائنینشیل فیسلٹیز نہیں ہیں۔ پھر ان کے ساتھ ہے کہ دے ڈونٹ اون اے فون۔ آج کل کے زمانے میں جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی یہ فنامنا، اب موبائل فون کتنا کامن ہو گیا ہے اور کس حد تک ہم سمجھتے ہیں، لیکن اسٹل اس کی ریچ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو اس سیگمنٹ میں بھی ان کے پاس فون نہیں ہے۔ فون از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از اے ویری امپورٹنٹ کمیونیکیشن میڈیا اور چینل کہہ لیں جس سے آپ رابطہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور موبائل فون نے اس ڈسٹینسز کو بڑا کم کر دیا ہے۔ وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے آپ کا اس کا جو اس کے اندر رول ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پھر یہ جو سیگمنٹ کے لوگ ہیں آپ دیکھیں جو رہتے ہیں، یہ انفارمل سیٹلمنٹس میں رہتے ہیں، جس کو ہم انفارچونیٹلی شینٹی ٹاؤن کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ شہروں میں بھی نظر آپ کو آتے ہیں، رورل ایریاز میں بھی ہوتے ہیں، کہ جو ان کا رہنے کا جو جگہ ہے اس کا پراپر ان کے پاس ٹائٹل نہیں ہوتا۔ وہ بعض دفعہ اگر رہ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ جسے آپ کہہ لیں کہ سرکار کی زمین ہوتی ہے یا ان کا اس کے اوپر کسی قسم کا مالکانہ حقوق نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک اہم فیکٹر ہے جو ان کی سٹیٹس کو ڈیفائن کرتا ہے سوسائٹی میں، کہ ان کے جو رہنے کی جگہ ہے وہ جو انفارمل ہے اور ان کے پاس کسی قسم کا وہ نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا یہ جو رہنے کا جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، وہ ادھر سے ادھر موو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس آپشنز نہیں ہوتے۔ پھر ساتھ ساتھ جو بیسک فیسلٹیز کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ان کے یہاں لیک کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا کہ یہ جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر ان کو جو کلین ڈرنکنگ واٹر کی ہم بات کرتے ہیں، ہم پھر بات کرتے ہیں بیسک ہیلتھ سروسز کی، سینیٹیشن کی اور انرجی کی، الیکٹریسٹی کی، وہ بھی فقدان ہوتا ہے ان کو ان چیزوں کا۔ تو ایک جو ان میٹ نیڈس کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر ایمفسس اس بات پہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کھولیں، آپ اپنے ذہن کو اس تک محدود نہ رکھیں جو ہمارے سب کے ذہنوں میں ہم بھی اس کا حصہ ہیں۔ فوراً آتا ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، یہ کیا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے؟ بھائی یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے۔ نہیں، اسی سوچ کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، اسی سوچ میں ہم نے ایک چینج لانا ہے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سیگمنٹ آف دا پاپولیشن ہے، جو اہم سیگمنٹ ہے نمبرز کے حوالے سے بھی، اور ان کا جو سوسائٹی کے اندر ایک رول ہے اس حوالے سے بھی، اس کو ہم کس حد تک اور کس آپ کہہ لیں لیول تک نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو یہ سیگمنٹ کے لوگ ہیں ان کا جو ڈپینڈنس ہے وہ انفارمل اور سبسسٹنس جو لائیولیہوڈس ہے اس کے اوپر ہے۔
یہ اگین ایک بہت اہم ایریا ہے، اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو فینومنا ہے یہ ہمارے ارد گرد ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہو رہا ہے، ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں، ہم شاید اس کو آبزرو بھی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کو توجہ نہیں دے رہے۔ ہماری اویئرنیس کا لیول صرف ویژول ہے، ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہے۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو لوگ اس چیز سے دوچار ہیں ان کا لائف کیا اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، کیا اگر میں انڈیویجول کی بات کروں تو کیا میں اس میں کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں، چاہے میں سوسائٹی کے کسی اس کا حصہ ہوں، چاہے میں بینکر ہوں یا کسی اور پروفیشن میں ہوں، کیا میرا کنٹریبیوشن، اگر ہم سب اپنے طور پہ یہ سوچنا شروع کریں تو میرا خیال ہے اور ہمارا خیال ہے کہ اس سوچ کی تبدیلی سے ان کے لیے بھی بہتری آ سکتی ہے۔ جب ہم ان کی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ محنتی لوگ ہیں، ان کے اپنی ٹریڈز ہیں، ان کے اپنے آپ کہہ لیں کہ پروفیشنز ہیں، لیکن اس سیکٹر میں ہونے کی وجہ سے وہ ڈس ایڈوانٹیج ہے ان کو کہ وہ اپنی آپ کہہ لیں کہ اگر جو فارمر ہے یا فشر مین ہے وہ اپنی کراپس کو یا فشر مین اپنی کیچ کو پراپرلی آگے بیچ نہیں سکتا، کہ وہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے مڈل مین سے یا دوسرے لوگ ہیں۔ پھر جو سبسسٹنس جن کا بیچاروں کا فارمرز اگر ہیں تو کھیتی باڑی کے اوپر ہے، یا فشر مین ہیں تو ان کا آپ کا فشریز پہ ہے، یہ نیچرل ڈیزاسٹرز، نیچرل ریسورسز کے اوپر بھی بہت ان کا ونریبل ہوتے ہیں کہ اگر کل کو کوئی ایسی سچویشن آتی ہے، فلڈز آ گئے یا دوسری چیزیں ہیں جس سے ان کو امپیکٹ ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کی وجہ سے۔ تو اب آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ جو بی او پی کے لوگ ہیں ان کے لیے جو سب سے بڑا ٹریپ ہے وہ یہ ہے کہ انفارمیلٹی اور سبسسٹنس، دے آر دا پاورٹی ٹریپس۔ یہ جو وہ ہیں ایریاز آپ کہہ لیں کو جو ان کے لیے ایک ٹریپ بن کے رہ گئے ہیں، سبسسٹنس میں ان کو ڈپینڈنس ہے اس پہ اوپر، جو ان کا لائیولیہڈ ہے، آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ گاؤں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس حد تک کاشتکاری کرتے ہیں کہ جی ان کا اتنی اناج یا گندم پیدا ہو جائے کہ وہ اپنا کر لیں، یا ان کے جو دوسرے چیزیں ہوتی ہیں، یا جو سبسسٹنس آپ اگر فشرمین کی بات کرتے ہیں کہ وہ اتنی کیچ کر لیں کہ وہ اپنا وقت گزارا کر لیں اور اس کے پاس ایکسٹرا نہیں ہوتا، تو یہ ڈپینڈنٹ ہے۔ پھر جو انفارمیلٹی ہے کہ کئی لحاظ سے یہ حصہ ہی نہیں ہے آپ کی فارمل اس کا، تو ان کو اس کا بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ تو یہ دو ایک بہت میجر ٹریپس ہیں اور اس کو بھی مد نظر رکھنا، اس کو بھی غور کرنا، اس کی اویئرنیس جنریٹ کرنا ضروری ہے۔ اس کے اندر جو تیسرا ایلیمنٹ آتا ہے یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، امپیکٹڈ بائی دا بی او پی پینلٹی۔ جب ہم اس ایلیمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے اور جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور آئی تھنک اٹس کوائٹ تھاٹ پرووکنگ فار اس ایز ویل ایز این انڈیویجول، کہ یہ جو ایک بی او پی ایک پینلٹی پے کر رہے ہیں، جو اس سیگمنٹ کا حصہ ہیں وہ بیچارے پینلٹی پہ، وہ پینلٹی کیا ہے کہ بینگ دا پور they are in a way indirectly paying more cost for the services or products which they are availing۔ یہ کہہ لیں کہ جی high cost of being poor، یہ بڑا کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتا ہے آپ کو یا ہم کو بھی لگے گا کہ بھئی یہ کیا مطلب ہوا، پور ہے تو پور ہے، اس کی ہائی کاسٹ کیا ہے۔ یہی تو ایک اہم نقطہ ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے کا ہے کہ being a poor you are at the receiving end۔ آپ کو جو کوالٹی مل رہی ہے یہ سوچ کر، جو اگلا آپ کو سروسز دے رہا ہے یا پروڈکٹ، یہ سوچ کر کہ بھائی یہ تو غریب آدمی ہے، اس نے کیا آرگومنٹ کرنی، یہ پہلے ہی اس کا جیب اس کی تنگ ہے، یہ ہمیں کیا دے گا، تو اس کو ویسے ہی جو کوالٹی ملتی ہے وہ لوور کوالٹی ملتی ہے، تو یہ انڈائریکٹلی اس کی کاسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر بینگ پور اس کو یہ کہ ٹریٹمنٹ بھی بیچارے کو اس طرح ملتا ہے کہ جو ویلدیئر اس کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں سوسائٹی کا، ان کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹس ملتا ہے، ان کی سروسز بھی وہ ہوتی ہیں، ان کو اسی طرح اٹینڈ بھی کیا جاتا ہے، بی اٹ بینکنگ اور بی اٹ اینی ادر سیکٹر۔ تو اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اور چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سیگمنٹ آف دا پاپولیشن کس حد تک پاورٹی ٹریپس جو ان کا ہے، جو انفارمیلٹی کا، سبسسٹنس کا، پھر بینگ ہائر کاسٹ، جو ایک اور اس کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ لوگ جب اگر ٹریٹمنٹ کے لیے جب جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ یہ ہائر پرائسز اس کانٹیکس میں پے کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو یہ جو دیتے ہیں یا دوائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ ڈسٹینسز جو کور کر کے جاتے ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی ان کو اوروں کے مقابلے میں زیادہ دینی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ڈسٹینسز انوالو ہو جاتے ہیں نا۔ شہروں کے اندر تو ہم آپ جو ہیں
ہاسپٹلس قریب ہیں، کلینکس قریب ہیں، ڈاکٹرز قریب ہیں، ان بیچاروں کو ڈسٹینسز جب کور کر کے وہاں جانا پڑتا ہے تو یہ فیکٹر آلریڈی ان کے کاسٹ میں اضافہ کرتا ہے. تو ان کا اگر دیکھا جائے ان کمپیریٹیو ٹرم، ان سبجیکٹو کانٹیکسٹ، ان کا جو بل ہے وہ ہمارے مقابلے میں زیادہ نہ ہو لیکن کسی حد تک بڑھ جاتا ہے بیچاروں کا. تو ایک یہ بھی جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ دی ہائی کاسٹ آف بینگ پور. تو اگر آپ ان سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھیں تو ان سب کو جب کمبائن کریں اور اس کا فیکٹ لیں تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ واضح شروع ہونا ہوتی ہیں کہ اس سیکٹر کے لوگ کس حد تک اس ٹریپ کے اندر ہیں، کس حد تک وہ ایک وشس سرکل کے اندر آ گئے ہیں جس سے وہ نکلنا چاہتے ہیں وہ نکل نہیں پاتے. ان کو کیا خود یہ جو دوسرے اس سرکل سے، جو وشس سرکل سے باہر ہیں، ان کو یہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. ان کو یہ خود کہ جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جائیں، یہ ایک اہم فیکٹر ہے. اس کے لیے ہم نے آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے ایز اے بینکر، ایز اے رسپانسبل ممبر آف دا سوسائٹی. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو اس طرح بھی دیکھیں کہ اس سیگمنٹ کو، اس کی ضروریات کو، اس کے ان سارے فیکٹرز کو، ان کے جو پاورٹی ٹریپس ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے اپنے لیول پہ جہاں جہاں ہم ہیں کوشش کریں کہ اس میں ہم کیا کنٹریبیوشن لا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ان کی ضروریات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، ان کو اگر ہم نے میٹ کرنے کا، ان کو فلفل کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو بی او پی کے ہاؤس ہولڈز ہیں دے ول فائنڈ اے روٹ آؤٹ آف دا پاورٹی. ان کو ایک یہ راستہ مل جائے گا. آپ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ان کو ایک امید کی کرن، ایک شمع روشن کریں گے جس سے وہ جو ہے وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ دیر از اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور اس میں یہ کہ جو ویلتھ جنریٹنگ ویلتھ اس کانٹیکس میں نہیں کہ جو ایفلوئنٹ ہو جانا، لیکن اس پاورٹی لیول سے نکلنا ضروری ہے. اور جو گروتھ اسٹریٹجیز ہیں ان کو اس طرح بنانا چاہیے، اور اس میں یہ جو پینلٹیز ہیں اس کو ایلیمنیٹ کرنا ضروری ہے کہ جو ایک پور پے کر رہا ہے، جو وہ انکر کر رہا ہے پینلٹیز، وہ اس ٹریپ سے کس طرح نکل سکتا ہے. اس کو جب ہم انالائز کرتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ بہت واضح ہے اور اس کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے کہ جو ان ایفیشینٹ اور مونوپولسٹک جو مارکیٹ کی اسٹریٹجیز ہیں وہ ان ساری چیزوں کو ایک طرح سے جنم دیتی ہیں، جنریٹ کرتی ہیں. تو ان ایفیشینٹ یا مونوپولسٹک جو مارکیٹ ہیں کہ وہ جو فیکٹرز ہیں، جو مارکیٹ کے پلیئرز ہیں جنہوں نے مونوپلی بنائی ہوئی ہے، جو فارمل کا سیکٹر کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ فارمل سیکٹر میں تو پھر کمپٹیشن ہے، چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں. تو وہ جو انفارمل پلیئرز ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کے مونوپولسٹک اپروچ ہوتی ہے. پھر ایٹ دا سیم ٹائم دے آر انیفیشینٹ ایز ویل بٹ دے آر ٹیکنگ دا ایڈوانٹیج آؤٹ آف دیز پور پیپل. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم ان ضرورت کو پورا کریں گے، فلفل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی پینلٹیز جو ہیں ان کو ایک طرح سے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے جو ساری چیزیں ہوں گی تو اس کا جو ہوگا کہ ایک سگنیفیکنٹ مارکیٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی. یہاں اب یہ جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ فوکس شفٹ ہو رہا ہے ان اینٹیٹیز کی طرف جنہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس سیکٹر کو آپ نے ان کی ضروریات کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے اور آپ نے اس کی اس حد تک ڈیپتھ میں جا کر اویئرنیس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہے تو آپ کے لیے پھر اپرچونیٹیز ہے ایز اے بزنس ٹو ہیو اے سارٹ آف ڈفرینٹ اپروچ، اور آپ اس کو دیکھیں کہ آپ اس کو کس طرح ٹیکل کریں گے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے صرف بی او پی کے صرف جو پور سیگمنٹ ہے، جو لوئسٹ سیگمنٹ ہے، ہم نے اس کو نہیں اٹینڈ کرنا. ہم نے انٹائر بی او پی کو لینا ہے، اس لیے کہ جب انٹائر اس کو لیں گے، جو میکرو ویو لیں گے تو اس کا امپیکٹ سب پر ہوگا، الٹیمیٹلی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کا فائدہ ہوگا. اس کے لیے ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے. اب جو اس رپورٹ میں چیز نیرو ڈاؤن ہوئی، جو انہوں نے ایمفسائز کیا ہے، وہ ہے مارکیٹ بیسڈ اپروچ. جو بزنسز ہیں انکلوڈنگ دا بینکنگ، دے شوڈ ہیو اے مارکیٹ بیسڈ اپروچ ٹورڈز دس پرٹیکولر 4 billion segment of the population, be it in Pakistan, be it in some other regions, be it in Africa, be it in Latin America.
مارکیٹ بیس اپروچ. اچھا اب ضرورت اس چیز کی ہے جب ہم مارکیٹ بیس اپروچ کی بات کرتے ہیں تو فوراً یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ مارکیٹ اکانومی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں گورنمنٹ کا پبلک سیکٹر کا عمل دخل کم ہو جاتا ہے. یس دس از دا پوائنٹ کہ آپ نے جب مارکیٹ بیس اپروچ کو لانا ہے تو جو پرائیویٹ سیکٹر کے پلیئرز ہیں ان کو آپ نے انکریج کرنا ہے. انہوں نے خود یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو پوٹینشیل ان کے لیے اس پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اس سیگمنٹ کی ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے ان کے لیے ایک ویلڈ بزنس کیس ہے. ونس دے آر, the point is not to convince them, they have to sort of convince themselves that there is a business case in order to enter into this segment with their products, with their offerings, with their services, so that the potential can be exploited to the extent of getting the benefit for themselves in terms of the bottom line, and not only then at the same time helping them, helping this important segment of the society. اس میں پھر آپ کو ایک فیل گڈ فیکٹر بھی آ جائے گا آپ کے ساتھ. وہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فیل گڈ فیکٹر ہے کہ یو آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دا سوسائٹی, یو آر کنٹریبیوٹنگ, یو آر میکنگ اے کنٹریبیوشن اینڈ ان اے وے ناٹ اونلی ٹو یور اون اسٹیک ہولڈرس بٹ ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی. تو یہ جو چیز ہے مارکیٹ بیس کی, اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جو ٹریڈیشنل اپروچز ہیں اور مارکیٹ بیس اپروچ کے اندر ایک فرق ہے. اس فرق کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل اپروچ ہوتی ہے وہ یہ پرزیوم کر کے آگے چلتی ہے کہ اس سیکٹر کی جو ضروریات کو ہم نے میٹ کرنا ہے تو صرف وہ چیریٹی یا ایڈ کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. یہ جو کانسیپٹ جب آتا ہے تو وہ پھر اس سوچ کی جو یہ اس کے اندر جو محدود ایلیمنٹ ہے وہ پھر ان کو بیانڈس آگے جانے میں ہیلپ نہیں کرتا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر پھر وہ وہی پرانے ٹرائیڈ اینڈ ٹرسٹڈ آپ کہہ لیں جو کہ نہیں ہیں, ٹرسٹڈ نہیں ہیں. انہوں نے انفیکٹ اس اپروچز نے ابھی تک اتنا سگنیفیکنٹ آپ کہہ لیں کہ اچیومنٹ اس کے اندر لے کے نہیں آئی. اور جو لیول آف چیلنجز ہے, دا ایکسٹینٹ آف چیلنجز ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ضرورت ہے کہ یہ ٹریڈیشنل اپروچز کے اندر چینج لے کے آیا جائے اور جو مارکیٹ بیس اپروچ ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, اس کو لانچ کیا جائے. اس کے لیے ظاہر ہے جب مارکیٹ بیس اپروچ کی طرف آپ بات کریں گے تو اس کے اندر پھر آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے ان کے متعلق اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا کہ یہ کنزیومر صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک امداد کو ریسیو کرنے کے لیے ہیں, بلکہ دے آر دیم سیلف کنزیومرس اینڈ پروڈیوسرس. دے آر این ایکٹیو پارٹ آف دا سوسائٹی بینگ ایز اے انڈیویژل, بینگ اے کنزیومر. تو جب اس سوچ کو ہم اس طرح تبدیلی لائیں گے تو اس کے ساتھ پھر دیکھیں گے آپ کے ساتھ مزید آپ کی اس کے اندر اضافہ ہوگا. اور یہ مارکیٹ بیس اپروچ اور اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں. اور ٹل سچ ٹائم